वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त। ज़राए का कहना है मुज़ाकरात का ये दौर सालसों और मेज़बान की इसरार पर शुरू किया गया। गुज़श्ता रोज़ होने वाले मुज़ाकरात 18 घंटे से ज़ायद जारी रहे। अफगान तालिबान वफ़द ने मुतअद्दिद बार ख़वारिज और दहशत गर्दी के खिलाफ यकीनी कार्रवाई के जायज़ मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया। ज़राए का कहना है मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने इस मरकज़ी मसले को तस्लीम किया, लेकिन हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बाइस अफगान तालिबान वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे मुज़ाकरात बेनतीजा रहने के ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बिराना और संजीदा तरीके से अब भी पेचीदा मामलात हल करना चाहते हैं। अफगान तालिबान की हठधर्मी के बावजूद अब भी कोशिश है किसी तरह मामला बातचीत से हल किया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कर दिया। जापान में जॉर्ज वाशिंगटन बेस पर अमरीकी फौजियों से खिताब में कहा, कोई ऐसा अमरीकी सदर नहीं जिसने जंगें शुरू करने के बजाय रोकी हो। मैं पाक भारत जंग बंद कराई। भारत से कहा कि अगर आप पाकिस्तान से जंग करोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। हमने दोनों मुमालिक को कहा जंग करेंगे तो टैरिफ लगा देंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। उन्होंने जंग रोक दी। President that we know has ever ended any war. A lot of them go into wars. But this includes Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, Pakistan and India, Israel and Iran. Some of the deals that we did, if India is going to go to war with Pakistan, and as you go to war, we're not going to do any trade. We're going to put big tariffs on both countries. And they said, well, guess we're not going to go to war. Two nuclear powers. We stopped a lot of those wars based on trade and tariffs and penalties. And, you know, they're getting all ready to fight. And then we tell them, no more trading with the United States. We're putting tariffs on your nation, et cetera, et cetera. It's called national security for us, but it's really national security for the whole world and everywhere we go. सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 9वें इजलास का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही खिताब में सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड के सरबराह यासिर बिन उस्मान अर्रमयान ने शरका का खैर मकदम करते हुए बताया, इस प्लेटफॉर्म के जरिए गुज़श्ता तकरीबन एक दहाई में 250 अरब अमरीकी डॉलर से ज़ायद के मुआहदे किए गए। गुज़श्ता 5 साल में सऊदी अरब में रिकॉर्ड सरमाकारी हुई। विजन 2030 हकीकत बन चुका है। रियाद कम अज़ कम एक हफ्ते के लिए दुनिया का मुआशी दारुल हुकूमत बनकर उभर रहा है। इस साल हमें अपने असरात को नई बुलंदियों तक पहुंचाना होगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन रिचर्ड एथियस ने CNBC को इंटरव्यू में कहा, ये इवेंट एक टर्निंग पॉइंट है। आलमी पॉलिसी साजों, सरमाकारों और कॉरपोरेट सेक्टर के हुकाम के लिए साथ बैठने का मौका है। इस बरस शरीक मुकर्ररीन में 52% का ताल्लुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे से है। सऊदी वली अहद से मुलाकात बाइस फ़ख्र थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दो तरफा खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद से मुलाकात पर इजहार मुसर्रत, दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। रियाद में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई। एलानिया के मुताबिक पाक सऊदी ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, अपने भाई शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात बाइस फ़ख्र रही। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दो तरफा खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाया। शहबाज शरीफ ने पैगाम में लिखा, वो खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने पर वली अहद के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सऊदी वली अहद की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद यासीन मुनीर और दोनों ममालिक की काबीना के सीनियर अरकान भी शरीक थे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह के राब्ते जारी रखने पर भी इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 दिन के दौरे पर सऊदी अरब में हैं। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 9वें एडिशन में शिरकत और शुरका से खिताब करेंगे। रियाद पहुँचने पर किंग खालिद एयरपोर्ट पर
سعودی حکام اور پاکستانی سفیر احمد فاروق نے وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کو مستعفی ہونے کی 2 بجے تک کی مہلت ختم ہو گئی۔ انوار الحق مستعفی نہیں ہوئے، وجہ کیا ہے سردار رضا سے جانتے ہیں۔ سردار رضا، کل انہوں نے رضامندی ظاہر کی تھی، پھر آج ابھی تک وہ مستعفی نہیں ہوئے، کیوں؟ یہ بالکل آزاد کشمیر حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون کی حمایت اور نمبر گیم پورے ہونے کے بعد پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو جو ابھی 2 بجے کی ڈیڈ لائن دی تھی، 2 کے بجائے اب 3 ہو چکے ہیں اور نہ ان کا استعفیٰ آیا اور نہ ہی ابھی تک عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو سکی۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے استعفیٰ دینے سے بھی انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ جو ہے وہ بھرپور انداز سے کیا جائے گا، جبکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم اس بات کے لیے پر امید ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی سے نام سامنے آنے پر پیپلز پارٹی میں اگر اختلافات پیدا ہوئے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ براہ راست وزیر اعظم انوار الحق کو جائے گا۔ تاہم ابھی تک پیپلز پارٹی میں اختلافات کو سامنے آنے کے دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ البتہ یہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جو 2 ممبران اسمبلی تحریک عدم اعتماد جمع کروانے آئے تھے انہیں بھی واپس اسلام آباد بلا لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون نے بھی اپنے ممبران اسمبلی کو جو ہے وہ طلب کیا، اور جبکہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کا اجلاس بھی جو ہے وہ اسلام آباد میں ابھی کچھ دیر کے بعد شروع ہونے والا، کچھ دیر بعد شروع ہونے والا اجلاس اپڈیٹ کر رہے تھے آپ سردار رضا خان، آپ کا شکریہ۔ نون لیگ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں شریک ہوگی لیکن حکومت سازی میں شرکت نہیں کرے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں نون لیگ کا نئی حکومت سے مطالبہ ہوگا جلد از جلد شفاف انتخابات کرائے جائیں تاکہ کشمیر میں مستحکم حکومت قائم ہو۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ کشمیر کے عوام ان کی خوشحالی کا تقاضا ہے کہ اس سیٹ اپ کو تبدیل کیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد میں شریک ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد حکومت سازی میں شریک نہیں ہوں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اپنا کردار جمہوری انداز میں بھرپور اپوزیشن کے طور پہ آزاد جموں کشمیر کے اندر ادا کرے گی۔ ہمارا یہ مطالبہ بھی ہوگا کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ جلد از جلد آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کروائے گی تاکہ کشمیر میں ایک مستحکم حکومت قائم ہو۔ بات آپ نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تو یہ بات بھی آپ کے سامنے بھی ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہوا ہے تو ان کی امپلیمنٹیشن کو انشاءاللہ تعالیٰ یقینی بنائیں گے۔ علیمہ خانم کے وارنٹ گرفتاری لے کر ڈی ایس پی سٹی اظہر شاہ گورکھپور پہنچے اور 5ویں وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرائی۔ پولیس کی خصوصی ٹیم واپس روانہ ہو گئی۔ علیمہ خانم نے کہا پولیس وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرانے آئی تھی، میں نے دستخط کر دیے ہیں، ہم ہر بار یہاں آتے ہیں، گرفتار کرنا ہے تو کر لیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں 9 مئی اور دیگر 5 کیسز کی سماعت۔ عدالت نے متعلقہ کیسز میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کر دی۔ عدالت نے اگلی سماعت میں بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اڈیالہ جیل حکام نے شو کاز نوٹس کا جواب نہیں دیا۔ سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست کر دی۔ کہا آج بانی سے ملاقات میں میرا نام بھی شامل ہے، ملاقات نہ ہوئی تو توہین عدالت ہوگی۔ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگائے جا رہے، تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ لگائے جائیں۔ چیف جسٹس صاحب کو جو ہے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے بھی خط لکھا تھا، میں نے بھی خط لکھا تھا، میرا نام لکھا گیا ہے آج کی ملاقات کے لیے۔ اگر ملاقات نہیں ہونے دی، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہم نے فائل کیا ہوا ہے تو اس کا انتظار کریں گے۔ میں چیف ایگزیکٹو ہوں پورے صوبے کا، میرے آفس میں جو ہیں آئی جی پی بھی آتے ہیں، چیف سیکرٹری بھی آتے ہیں، تمام سیکیورٹی اداروں کے جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں وہ آئیں گے، صوبے کے معاملات ان کے ساتھ ہی ڈسکس ہوں گے۔ تو چاہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان کو اعتماد لے کر ایک پالیسی بنائی جائے۔ لایا گیا نہیں ہوں، میں عوام کی طاقت سے آیا ہوں، تو عمران خان صاحب سے مشورے کے ساتھ میں چلوں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے ممبر قومی اسمبلی فیصل امین گنڈا پور کی راہداری ضمانت میں توسیع کر دی۔
عدالت نے فیصل امین گنڈاپور کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار کے خلاف کتنے مقدمات ہیں 14 دن میں رپورٹ جمع کرائیں۔ عدالت نے فریقین سے 14 دن میں رپورٹ طلب کر لی۔ پی ٹی آئی کا میئر کراچی کے حمایت یافتہ سٹی کونسل کے 32 پی ٹی آئی ارکان سے اظہار لا تعلقی۔ پی ٹی آئی کراچی کے جنرل سیکریٹری ارسلان خالد نے میئر کراچی مرتضی وہاب کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے 32 منحرف ارکان کی بنیادی رکنیت ختم کی جا چکی ہے۔ ان ارکان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عوامی حلقوں میں ان 32 ارکان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہ جوڑا جائے۔ منحرف ارکان سٹی کونسل کو آزاد ممبر سمجھا جائے۔ این سی سی آئی اے افسران کی گرفتاری پر ایف آئی اے میں درج مقدمے کی کاپی اے آر وائی نیوز نے حاصل کر لی۔ مقدمہ یوٹیوبر ڈکی بھائی کی اہلیہ اروب جتوئی کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ اروب جتوئی نے الزام عائد کیا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض نے 90 لاکھ روپے فرنٹ مینو کے ذریعے وصول کیے۔ یہ رقم ڈکی بھائی کو مقدمے میں ریلیف اور جوڈیشل کرانے کے لیے وصول کی گئی۔ رقم ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری اور ڈپٹی ڈائریکٹر زوار احمد اور دیگر میں تقسیم ہوئی۔ ڈکی بھائی کے اکاؤنٹس میں سے این سی سی آئی اے نے رقم بھی ٹرانسفر کی۔ انکوائری کے مطابق این سی سی آئی اے افسران کال سینٹرز آن لائن فراڈ سہولیات کاری کے بھی مرتکب ہوئے۔ سب انسپیکٹرز 50% رقم اعلی افسران کو بھی دیتے تھے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ لاہور نعیم وٹو نے این سی سی آئی اے کے 6 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت ملزمان کے وکیل نے کہا درخواست گزار کو رشوت دینے کے الزام میں گرفتار کیا جانا چاہیے۔ وکیل نے کہا افسران کو گرفتار کرنے سے پہلے قانون کے مطابق ڈی جی سے اجازت نہیں لی گئی۔ رشوت دینے والے عثمان کی ولدیت اور پتہ بھی درج نہیں ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر شعیب کو کس کرنسی میں رشوت دی گئی اس کا بھی اندراج نہیں ہے۔ قانون کے مطابق ایف آئی اے نے درخواست کی تصدیق نہیں کی۔ عدالت جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرے۔ خبر آپ کو دیں گے ایس آئی یو کی حراست میں نوجوان عرفان بلوچ کی ہلاکت کا واقعہ ہے اور کیس کی مزید تفتیش ایف آئی اے کے حوالے کر دی گئی ہے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا نذیر۔ دیکھیں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی حراست میں نوجوان عرفان جاباک ہو گیا تھا، جس کے بعد پولیس کی جانب سے اس کی تفتیش کی جا رہی تھی اور مقدمہ بھی صدر تھانے میں درج کیا گیا تھا، جس میں 2 ایس آئی سمیت 7 پولیس افسران اور اہلکار تھے جن کو نامزد کیا گیا تھا۔ اور عدالت کے احکامات کی روشنی میں اب اس کیس کی جو تفتیش ہے وہ ایف آئی اے کرے گی اور ایف آئی اے کو تفتیش منتقل کر دی گئی ہے اور تفتیشی ٹیم پولیس افسران کے بیانات بھی قلم بند کرے گی، جائے وقوع کا معائنہ بھی کرے گی اور مکمل طور پر جو تفتیش ہوگی پھر اس کی رپورٹ جو متعلقہ حکام اور عدالت میں پیش کی جائے گی اور اس کے بعد مزید قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں الیکٹرانک چالان سسٹم کا آغاز، صرف 6 گھنٹے میں 1 کروڑ روپے کے چالان کر دیے گئے۔ تفصیلات نذیر شاہ کی اس رپورٹ سے جانیے۔ سڑک پر ہوگی بحث، نہ ہی تکرار، نہ ہی کام آئے گی سفارش، نہ چلے گا رشوت کا بازار۔ شہر قائد میں جدید کیمروں نے ای چالان جاری کرنا شروع کر دیے۔ صرف 6 گھنٹوں میں 2000 سے زائد چالان کر دیے گئے۔ پہلے ہی 6-7 گھنٹوں میں تقریباً 2500 کے قریب چالان جو ہیں وہ ایشو ہوئے ہیں۔ یہ 10 ملینز کے اراؤنڈ ہوگی۔ کراچی والوں نے ای چالان سسٹم پر ملا جلا اظہار کیا۔ انیشیٹو بہت اچھا ہے، آپ بالکل چالان کریں، لوگوں اسی طرح ہی لوگ لا ابائڈنگ سٹیزن بنیں گے۔ بٹ دا فیکٹ از کہ آدھا کراچی کی روڈیں تو ہیں ہی نہیں ہے۔ روڈوں کی کنڈیشن کچھ بہتر کرتے ہیں، پھر ای چالان ہوتا ہے بھی اچھا لگتا ہے۔ غریب آدمی کے لیے تھوڑا سا یہ کرنا چاہیے کہ اسے ریلیف دے، چالان کچھ کم کریں۔ نہ کوئی سائن بورڈ ہے، نہ کوئی ہدایتی ہے، کچھ اس طرح نہیں ہے۔ ٹریفک پولیس حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سیٹ بیلٹ باندھیں، ہیلمٹ پہنیں، دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال سے گریز اور سگنل کی پابندی کو یقینی بنائیں۔ شہر قائد میں ای چالان کا آغاز تو ہو گیا، دیکھنا یہ ہے کہ شہری اب ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کریں گے یا ایسے ہی اپنا مال چالان کی مد میں بھرتے رہیں گے۔ کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کہتے ہیں سندھ حکومت سڑکیں بنانے کو تیار نہیں، لیکن جرمانہ بین الاقوامی معیار کا لگا رہی ہے۔ پنجاب میں یہی جرمانہ 10 گنا کم ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک عوام کے لیے موت کا پروانہ بن گئی، لیکن سندھ حکومت معاملات سدھارنے کو تیار نہیں۔ ای چالان کا جو نظام قائم کیا گیا ہے اس کے ذریعے 6 گھنٹوں میں 1.25 کروڑ روپے کے چالان کیے گئے۔
सड़कें देने के लिए तैयार नहीं है। जुर्माने आलमी मेयार के करेंगे और सड़कें कच्चे के इलाके से भी बदतर सड़कें। सिंध गवर्नमेंट के जुर्मानों की ये भारी भरकम रकम और पंजाब के अंदर यही जुर्माने 10 गुना कम है। ये ऐसा फर्क क्यों है? ये पूरा एक लूट मार का धंधा है। आप लोगों को अवेयरनेस तो दें, आप शहर की सड़कों की हालत तो बेहतर करें, उसके बाद आप ई चालान करें, कोई इतराज नहीं होगा। ट्रॉलर, टैंकर, डंपर, बसें, ये सारी चीजें लोगों के लिए मौत का परवाना बन गई। आप इन मामलात को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। हादसात कम नहीं हो रहे, लेकिन ई चालान जरूर करेंगे। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि आप इस पूरे सिस्टम का सरनो जायजा लें। सिंध हाई कोर्ट ने सानेहा मलीर हॉल्ट में मुलव्वस मुलजिम ड्राइवर की दरखास्त जमानत 10 लाख के मुचलकों के एवज मंजूर कर ली। 24 मार्च 2025 को टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और नौजायदा बच्चे जाँ बहक हुए थे। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में नामालूम मुलजमान की फायरिंग से सदर मोबाइल मार्केट का नौजवान ताजिर मोइज लाखानी जान से गया। लवाहिकीन का कहना है कि मुलजमान ने मोबाइल फ़ोन ना देने पर फायरिंग की और फरार हो गए। अफजल खान की रिपोर्ट। कराची का एक और नौजवान दौरान डकैती मुजाहिमत पर मारा गया। मकतूल मुइज लाखानी जमशेद क्वार्टर का रिहायशी और मोबाइल फ़ोन का ताजिर था, जिसकी मौत पर लवाहिकीन गम और गुस्से का शिकार हैं। उसको लूटा गया है और मोबाइल ले रहे थे, मोबाइल उसने नहीं दिया, मोबाइल पे उसको कत्ल किया गया। मोबाइल फोन का ताजिर था, अपनी दुकान चलाता था, वहाँ से फिर आया ये सोल्जर बाजार पे। इसका कहना है भाई का कि जब मैंने पीछे देखा तो मेरे भाई को गोली लगी हुई थी। मेरे भाई ने बोला कि मुझे गोली लगी हुई है, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। मोबाइल मार्केट के ताजिरों ने नौजवान मुइज लाखानी के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। शहर में कोई पुरसाने हाल नहीं है, ताजिरों को कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया, कभी भत्ते की मद में, कभी भत्ते की पर्चियों की मद में। मैं आला हुकाम से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से दरख्वास्त करूँगा शफाफ तहकीकात कराई जाए और जो कातिल हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मुइज लाखानी के कत्ल का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस ने CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। मुइज लाखानी का कत्ल डकैती मुजाहिमत है या जाती दुश्मनी का शाखसाना, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़ कराची। रुझान की बस्ती सुल्तान में डाकुओं ने 6 अफराद को अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक थाना सोनमियानी की हुदूद बस्ती सुल्तान में दर्जनों मुसल्लह डाकुओं ने हमला करके 6 अफराद को अगवा किया। मगवियों में शहजाद, रशीद, रबनवाज, नासिर, मुमताज़ और गुलहोर शामिल हैं। पुलिस ने मगवियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अफगान शहरी समेत किसी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। किसी इलाके में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मस्जिदों से ऐलान कराने की भी हिदायत कर दी। लाहौर में वज़ीर आला मरियम नवाज़ की सदारत में अमन व अमान से मुतालिक मुसलसल छठा इजलास हुआ। किसी गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल, पेट्रोल पंप वगैरह किराए पर देने की रोज़ाना रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज़ ने कहा पटवारी, नंबरदार और थानेदार गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट देने के जिम्मेदार होंगे। इजलास में तमाम अजला में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने पर इत्तफाक किया गया। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तरीके से पंजाब में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी फैसला किया गया। गैर कानूनी मुलाजमत करने वाले अफगानों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और उनकी वालदा के अगवा के बाद उसी फैमिली के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने के केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आला पंजाब खुद खातून हैं, कमसिन बच्चियों और उनकी वालदा के अगवा का मामला ज़रूर देखें। खातून वज़ीर आला के होते हुए पुलिस ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। चादर चार दीवारी पामाल करके खातून और बच्चियों को घर से उठाकर थाने में बंद किया गया। अदालत ने झूठे मुकदमात समेत तमाम मामलात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद कहा, असल इल्ज़ाम पंजाब पुलिस पर है कि उन्होंने ये सारा वाक़या किया। वीडियो में वाज़ेह है 3 बच्चियों और वालदा को अगवा किया गया। जाली मुकाबले के बाद बच्चियों को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भिजवाया गया। तहकीकात के लिए खुसूसी JIT ज़रूरी है। डायरेक्टर क्राइम्स FIA पुलिस एहलकारों के अगवा में मुलव्वस होने की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दें। MQM का मास्टर प्लान 2020 पर अमल दरामद कराने के लिए अवामी दस्तखती मुहिम शुरू करने का फैसला। राफे हुसैन हमारे साथ जानेंगे, बताइएगा राफे।
جی بالکل، دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی اسٹریٹجک ماسٹر پلان 2020 پر عمل درآمد کرانے کے لیے عوامی دستخطی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پہلے مرحلے میں عوام میں دستخطی مہم کے حوالے سے پمفلیٹ، ہینڈ بلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہی مہم دی جائے گی۔ ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ عوام کو بتایا جائے گا کہ پیپلز پارٹی کا گریٹر کراچی پلان 2047 کے پیچھے شہر کو تباہ کرنے کی کیا سازش شامل ہے۔ عوامی آگاہی مہم کے بعد کراچی اسٹریٹجک ماسٹر پلان 2020 کو اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کرنے کے لیے عوامی دستخطی مہم شروع ہوگی۔ عوامی دستخطی مہم کے ذریعے دباؤ ڈالا جائے گا کہ اکتوبر 2018 کے بعد اس ماسٹر پلان کے برخلاف جو احکامات، پرمیشنز، نقشہ وغیرہ پاس ہوئے ہیں اس کو ختم کر کے اس کے اصل حالت میں لایا جائے، جبکہ عوامی دستخطی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور پیپلز پارٹی کے کراچی گریٹر پلان پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے ایم کیو ایم نے عوام سے اپیل بھی کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو تحفے میں تلوار ملی تو حیران رہ گئے۔ ملک محمد احمد خان نے پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تحفہ دیکھ کر کہا، اساتذہ کی تقریب میں کتاب یا قلم ملتا تو اچھا ہوتا، اس کی توقع اس سے کر سکتا ہوں جو جنگی جنون میں مبتلا ہو۔ ویسے کم از کم میں آپ سے توقع یہ کر رہا تھا کہ اس کی جگہ آپ مجھے کوئی کتاب یا قلم دیتے۔ اس تلوار کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی، اس کو پیچھے ہی رکھیں۔ سر ایک سیکنڈ سر، اس پہ میں کہنا چاہوں گا، قلم کا استعمال کرتے ہوئے اگر ہم سے غلطی ہو تو ہمارے اوپر حق کی تلوار موجود ہے، اس کا کنسیپٹ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، میں اس کی توقع میں کسی ایسے شخص سے تو کر سکتا ہوں جو کسی جنگی جنون میں مبتلا ہو اور ایک تلوار کے سائے میں رکھے۔ کم از کم میں تو قلم اور کتاب کی حرمت کی بات کروں گا۔ تھینک یو۔ خبر آپ کو دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان میں ملاقات۔ گزشتہ روز ہونے والی ملاقات کے دوران اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق۔ یہ پیش رفت سعودی عرب پاکستان میں 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت کی مضبوطی کی عکاس ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ یہ دونوں ممالک کی قیادت کو متحد کرنے والے بھائی چارے اور اسلامی یکجہتی کے مضبوط رشتے کی عکاسی ہے۔ یہ فریم ورک دونوں ممالک کے مشترکہ اقتصادی مفادات پر مبنی ہے۔ فریم ورک کی تکمیل کے لیے تجارت، سرمایہ کاری کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے باہمی خواہش کا اعادہ ہے۔ اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا اظہر۔ جی، یہ ملاقات رات گئے ہوئی ہے اور اس ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ فیلڈ مارشل سید عاصم مزید نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس ملاقات میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تقریباً 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت کی مضبوطی اور دونوں ممالک کی قیادت کو متحد کرنے والے بھائی چارے اور اسلامی یکجہتی کے مضبوط رشتے کو عکاس قرار دیا گیا ہے۔ جو باضابطہ طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ یہ فریم ورک دونوں ممالک کے مشترکہ اقتصادی مفادات پر مبنی ہے اور ان کی تکمیل کے لیے تجارت، سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک کی باہمی خواہش کا بھی اعادہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی شعبوں میں کئی اور دیگر حامل منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے، نجی شعبے کے اہم کردار کو بڑھانے اور تجارتی تبادلے کو بڑھانے میں بھی یہ تعلقات جو ہیں وہ معاون ثابت ہوں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ فریم ورک کی ترجیحی شعبوں میں توانائی، صنعت، کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، صحت، زراعت اور غذائی تحفظ جو ہے اس کو وہ شامل ہیں، جبکہ پاکستان اور سعودی عرب اس وقت کئی مشترکہ اقتصادی منصوبوں کے حوالے سے تعاون پر کام کر رہے ہیں۔ اعلامی میں یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان بجلی کی ترسیل کے منصوبے کے لیے مفاہمتی یادداشت اور دونوں ممالک کے مابین توانائی کے شعبے میں تعاون کی مفاہمی یادداشت پر دستخط بھی شامل ہیں، اور اس فریم ورک کے تحت باہمی برادرانہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک کے اقدامات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں پائیدار شراکت داری کی تعمیر کے لیے ان کے مشترکہ ویژن کی توثیق بھی کی گئی ہے، جبکہ فریم ورک کے تحت دونوں ممالک کی قیادت اور برادر عوام کی منگوں کی ترجمانی اور باہمی مفادات کی حصول کی تکمیل کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔